اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحصاب والطعن في الأنصاب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال الناحية إن لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواہ مسلم کتاب الجنائز
باب التشدید فی النیاحۃ۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین، امام الآخرین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، ہمارے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں، آل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام رحمہم اللہ کے لیے۔ محترم حاضرین جمعہ، آج پوری دنیا کی حالت کیا ہے، حالت زار کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہم اس سے واقف ہیں، لیکن ان تمام حادثات، کیفیت اور واقعات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، موجودہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اچھے طریقے سے سننے کی، سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور آج 28 اگست ہے۔ یہ انگریزی کا مہینہ ہے۔ ہجری سال کا جو عربی مہینہ ہے، جو اسلامی مہینہ ہے، وہ کیا ہے؟ محرم الحرام، اور یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے۔ بہت ہی بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتیوں کی تعداد اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہیں، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے۔ آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت سے ہی مہینوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے نزدیک؟ 12۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت اور احترام والے ہیں، بڑائی اور بزرگی والے ہیں، عزت اور احترام والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی پختہ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، وہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حرمت اور احترام والے جو مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرمائے،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادى وشعبان رواہ البخاری. کہ عربی مہینوں کی تعداد کتنے ہیں؟ 12 اور 4 مہینے اس میں سے حرمت والے ہیں, عزت و احترام والے مہینے ہیں. 3 مہینے کیا ہیں؟ پے در پہ ہیں, لگاتار ہیں, مسلسل ہیں, ایک کے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں. وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ ذو القعدہ, ذو الحجہ اور تیسرا مہینہ محرم. یہ کیا ہے؟ لگاتار ایک کے بعد ایک آتے گئے. اور چوتھا جو احترام والا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ, وہ کون سا ہے؟ رجب, جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے. تو سامعین کرام, یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے, احترام والے ہیں. اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور برائیوں سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اس مہینے کے اندر, حرمت والے مہینوں کے اندر, نیکیوں کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے اور برائیوں کا جو عذاب ہوتا ہے, گناہ جو ہوتا ہے, وہ بڑھا دیا جاتا ہے. 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں, مسلسل آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 3 مہینے لگاتار اس لیے آتے ہیں کہ یہ حرمت اور احترام والے مہینے ہیں, اور جس مہینے میں ہم حج کرتے ہیں, ذو الحجہ کے مہینے میں, حاجی لوگ حج کب کرتے ہیں؟ ذو الحجہ کے مہینے میں. اور ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی جب حج کرنے کے لیے جائے گا تو اس مہینے سے پہلے جائے گا, یعنی ذو القعدہ کے مہینے میں. تو ذو القعدہ کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا, اور ذو الحجہ کے مہینوں کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا, تاکہ حاجی جب حج کے لیے روانہ ہو تو عزت و احترام والے مہینے میں, حرمت والے مہینے میں, جس مہینے میں بتایا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا, اس میں جنگ و جدال اور قتل و غارتگری خوریزی سے لوگ باز رہتے تھے, بچے رہتے تھے. اس لیے ان 3 مہینوں کو لگاتار کر دیا گیا تاکہ ذو القعدہ میں آدمی حج کے لیے روانہ ہو, ذو الحجہ میں وہاں پہنچے, حج ادا کرے, اور محرم میں آرام کے ساتھ اپنے وطن واپس آ سکے. اس لیے 3 مہینوں کو لگاتار حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا. اور چوتھا مہینہ جو رجب کا بنایا, وہ اس لیے تاکہ اگر کوئی آدمی کی خواہش ہو عمرہ کرنے کے لیے, زیارت بیت اللہ کے لیے, تو وہ رجب کے مہینے میں, احترام والے مہینے میں جائے, حرمت والے مہینے میں جائے, تاکہ امن و امان سے عمرہ ادا کر سکے, زیارت بیت اللہ ادا کر سکے. تو یہ 4 مہینے حرمت اور احترام والے. حرمت یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے حرمتیں, جس کے معنی ہوتا ہے بڑائی, بزرگی, عزت, عظمت, تقدس, احترام, یہ سارے معنی آتے ہیں. اور دوسرا معنی آتا ہے حرام ہوا, اور یہ دونوں معنی حرمت والے مہینوں میں پائے جاتے ہیں, کیونکہ اس مہینے کے اندر جو نیکیاں ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ ڈبل کر دیا جاتا ہے, بڑھا دیا جاتا ہے. ایک آدمی 1 حرف پر 10 نیکیاں پاتا تھا, اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرے گا, 1 حرف پڑھے گا, اس کی نیکیاں ڈبل کر دی جائیں گی. ایک آدمی اس مہینے کے اندر گالی گلوچ بکتا ہے, اس کے گناہ جو ہیں وہ ڈبل کر دیے جائیں گے, بڑھا دیے جائیں گے. حضرت ابو قتادہ رحمت اللہ علیہ فلا تظلموا فیہن انفسکم, یعنی تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر خصوصی طور پر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر کہہ دیا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو, گناہ نہ کرو, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو. یہ ساری چیزیں تو ان 4 مہینوں کے علاوہ بھی حرام ہے. تو ان 4 مہینوں کو خصوصیت کیوں دی؟ ابو قتادہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں میں اس کے اندر نیکیوں کا ثواب دوگنا کر دیا ہے اور گناہ کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، اس کو ڈبل کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حق میں ہے، وہ جس مہینے کو چاہے اس کے ظلم کو بڑا کر دے اور جس مہینے کو چاہے اس کو چھوٹا کر دے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، نبیوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی چن لیا، تمام کلاموں میں قرآن مجید کو چن لیا، تمام مہینوں میں رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، اور راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا، اور تمام دنوں میں یوم جمعہ کو دن چن لیا۔ تو اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے، جس دن کو چاہے، جس کتاب کو چاہے بڑا بنا دے، اس کو ڈبل کر دے، اس کا ثواب ڈبل کر دے، اس کا گناہ ڈبل کر دے۔ سامعین کرام، فلا تظلموا فیہن انفسکم، میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی جو آیت کریمہ تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العالمین اس آخری آیت میں کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آدمی جنگ و جدال، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، یہ سارے اعمال سے باز رہے، اسے نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کے بارے میں کہ لڑائیاں کرنا کیسا ہے، کیا لڑائی کر سکتے ہیں نہیں، قتل و غارت گری کر سکتے ہیں کہ نہیں، جنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ قل اے نبی کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ اس مہینے میں قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ظلم سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں برائیوں سے باز رہنا چاہیے، تمام بدعمالیوں سے، جو برائیاں ہیں، برے کام ہیں، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عزت اور احترام والے مہینوں کی عظمت کرتے ہوئے، اس کے بڑائی اور بزرگی کو سمجھتے ہوئے، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ بدعمالیوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر، چوراہے میں بیٹھ کر، اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن وہی اگر شرابی آدمی مسجد میں بیٹھ کر شراب پیے تو اس کا گناہ دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ان مہینوں کے اندر، یعنی محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے، جو رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ ڈبل ہو جائے گا، اس کا گناہ زیادہ ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں عمومی طور پر تمام مہینوں میں، تمام ایام میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اطاعت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو جب تک کہ یقینی خبر نہ آ جائے، ہر حال میں کرنا ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہے، اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ برائیوں سے، بدعمالیوں سے، برے اعمال سے ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح لوہے، کوئی لوہا ہوتا ہے، اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو یوں ہی بیکار رہنے دیا جائے، بیکار پڑا رہے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَأَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ المطففین آیت نمبر 14 کے اندر کیا فرماتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَأَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایسے ہی نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا ہے۔ برائیاں کرتے کرتے آدمی کا دل زنگ والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ایک مومن آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، اس سے جب کوئی لغزش ہو جاتی ہے فَكَانَتْ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. فَإِن نَزَعَ، اگر گناہ سے باز آ گیا، وَاسْتَغْفَرَ، استغفار کر لیا، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. فَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اگر وہ برائیوں پر برائیاں کرتا رہتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، وہ سیاہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، وہ سیاہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا کالا ہو جاتا ہے. فَذَلِكَ الرَّيْنُ، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو رین کا ذکر کیا ہے، زنگ لگ جانے کا یہی زنگ ہے، یعنی کثرت کے ساتھ آدمی مسلسل گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جائے. سامعین کرام، گناہوں سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل مردار ہو جاتا ہے، دل کے اندر سے رحم نکال لیا جاتا ہے، غیرت نکال لی جاتی ہے، اسلام کا جو میٹھا سر چشمہ ہو جاتا ہے وہ ختم کر لیا جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہی ایک انسان کی زندگی تنگحال ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین سورہ طہ آیت نمبر 124 اور 126 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو رب کی یاد سے روگردانی کرے ہم اس کی زندگی کو تنگحال کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گئے ہمارے رب ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھاتا ہے. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، دیکھنے والا تھا، مجھے بینائی حاصل تھی. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ رب العالمین کہے گا اسی طرح جب کوئی تمہارے پاس ہماری آیتیں لے کر آتا تھا، ہماری آیتیں پڑھ کر تم کو سناتا تھا، فنسیتها، تم نے اس کو بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، اور آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے. اسلامی بھائیوں، جمعہ کے دن ہم خطبہ سن لیتے ہیں، علماء اور دعات کی زبانوں سے آیتوں کی تلاوت سن لیتے ہیں، اچھا کیا ہے برا کیا ہے جان لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بھلا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا قرآن اٹھاؤ، سورہ طہ آیت نمبر 124 اور 126 کی تلاوت کر کے دیکھو. اللہ رب العالمین کہتا ہے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تم نے دنیا میں ہماری آیتیں بھلا دی، آخرت میں ہم تم کو بھلا دیں گے. سامعین کرام، تو میں بتا رہا تھا کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان میں برائیاں ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، خصوصی طور پر باز رہنا چاہیے لڑائی جھگڑے سے، بدزنی سے، بد کلامی سے، اور نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے. روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو نوافل ساتھ میں پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور ماہ محرم کے تعلق سے ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے. ماہ محرم میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، خصوصی طور پر ان مہینوں میں. اور خصوصی طور پر ہمارے کچھ نام نہاد مسلمان بھائی محرم کے مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، عورتیں سینہ کوبی کرتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں، واویلا کرتی ہیں. یہ سب جاہلیت میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہوں گی جو جاہلیت میں پائی جائیں گی، یعنی جاہلیت والی جو چیزیں ہیں وہ میری امت میں ہوں گی، لا یترکونہن، جس کو وہ لوگ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ الفخر فی الاحساب، حسب و نسب میں فخر کرنا، بڑے اونچے خاندان والا ہے، میں بڑے اونچے خاندان کا ہوں، میں تو خان ہوں، میں سید ہوں، میں مرزا ہوں۔ تو یہ کون سا ہے طریقہ؟ یہ جاہلیت کا کام۔ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ سمجھو اس کے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ الطعن فی الانساب، طعن و تشنیع کرنا، کیسے ذات اور برادری کا ہے، اتنا چھوٹا گرا ہوا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جاہلیت میں سے ہیں۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کی گردش سے بارش کی امید کرنا، یہ بھی جاہلیت میں سے ہے۔ والنیاحت، اور میت پر نوحہ کرنا، ماتم منانا، سینہ کوبی کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب کیا ہے؟ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہی کام ہم اس مہینے کے اندر 1 محرم سے لے کر 10 محرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سیاہ لباس پہن کر سینہ کوبی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ حالانکہ ماتم کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماتم کرتی ہے، جو نوحہ کرتی ہے، اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ آئیے اللہ کے رسول کی حدیث سنتے ہیں، الناحیۃ ان لم تتب قبل موتها تقوم یوم القیامت علیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کرنے سے پہلے مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا۔ تارکول سمجھتے ہیں؟ تارکول کا لباس ہوگا، جس کو ہم اور آپ لوگ ڈامر بولتے ہیں، روڈ وغیرہ بنانے میں کام آتا ہے۔ تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور بیماریوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ نوحہ کرنا، ماتم منانا، چیخنا چلانا، اس کا جو عذاب ہے کتنا بھیانک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 40% 35% ڈگری اگر سورج کی حرارت ہو جاتی ہے تو ہم کپڑے وغیرہ نکال پھینک دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو تارکول کا لباس پہنا دیا جائے، اوپر سے آگ ڈال دی جائے، اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام جاہلی کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو سامعین کرام، نوحہ کرنا، ماتم منانا، یہ سب جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں پر اور نوحہ کرنے والوں سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر تماچے مارے، جو اپنے غریبانوں کو چاٹ کرے اور جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسے لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں، یعنی ہماری امت میں سے نہیں ہیں، جو رخساروں پر تماچے مارے۔ جاہلیت کا کام ہے یہ۔ سامعین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ اس محرم کے مہینے میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، تو نیکیوں میں ہمیں روزے کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ کون سا روزہ ہے؟ محرم الحرام کا روزہ۔ کون سا روزہ ہے؟ محرم الحرام کا روزہ۔ اور محرم الحرام میں خصوصی طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں،
ایک دن اگر روزہ رکھیں گے 365 دن ہم نے جو غلطیاں کی ہیں, جو خطا کی ہے, جو گناہ کیا ہے, وہ سب ختم. صرف ایک دن روزہ. آج 8 محرم الحرام ہے, کل 9 محرم اور پرسوں 10 محرم. لیکن 10 محرم کے روزہ رکھنے کے تعلق سے ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 10 محرم کے بارے میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کو حکم قرار دے دیا گیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ, جب آئندہ اگلا سال آئے گا انشاءاللہ تو ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے. لیکن 9 محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دار فانی سے کوچ کر گئے, یعنی انہیں موقع نہیں ملا. لہٰذا ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم اور 10 محرم یہ دونوں دنوں کے روزے ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس محرم کے روزے سے ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر اور باقی تمام مہینوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے, برائیوں سے, خطاؤں اور لغزشوں سے معاف فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ رب العالمین ہم انسان ہیں, ہم سے بھول چوک سے یا جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے, خطائیں ہو جاتی ہے. اے اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو رحم کرنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں جو بے نمازی ہیں, نماز ادا نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, انہیں نمازی بنا. اے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین تو نے کلام مجید نازل کی ہے, اے اللہ رب العالمین ہمیں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی قرض دار ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین.